بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے، بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے کیوں ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار، تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے۔ چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے، زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر آپ بیوقوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان ورنہ پتلی گلی سے نکل، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، بھئی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتہ، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بھائی کسی چیز کا ٹائم پتہ نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتہ ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا، یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے سب مرتے ہیں، تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا، تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے کیا؟ تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا، بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی۔
ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی. آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی, اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں, ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا, ہمیں وقت کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت, تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا, تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا, اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں. ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے, اور پھر ہمارے معجزے ہیں, یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں, کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جادو ٹونے والے. ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو, پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے؟ بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا, امی عائشہ کی عمر 9 سال, نبی کی عمر 49-50 سال. تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا, انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں, ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے, جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم. دیکھو اس کی ایک مثال دوں, کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے, اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک دفعہ شارجہ میں, ہم چھوٹے تھے اس وقت, آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں, چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے, وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی, میں نے بیان کیا, میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا؟ 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا دیا. لکڑی ہی ہے تو ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا, 1000 کا بلہ ہوگا, 10,000 کا بلہ ہوگا. 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا, یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر, اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا, میاں داد کے تو مزے ہو گئے, اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ بھی بلہ ہے, مارکیٹ میں قیمت پوچھو, لوگ کہہ رہے ہیں 4,000, کوئی کہہ رہا ہے 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق, کیا اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں
عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں, یہ ظالم ہے, اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں گیا, ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا, بکری پہن کے آنے لگا تھا, شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر, تو میں گیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار, یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں, 100 روپے کا ہے یہ 5000 کا ہے یا 10,000 کا ہے, اسی جیسا ہے, اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا, 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہ میں نے, مجھے پہنایا نہیں گیا ہے, اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے, اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے, میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بلہ ہے, ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے, یا تو یہ بیوقوف بنا, وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا, وہ کوئی اور بلہ تھا, میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا. لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی, عقیدت کی بات ہے یار, آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے, 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا, تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے, ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی, یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا, سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا, وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, پیغمبر ہیں, جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے, اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں, میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے جیسے کے لیے نہیں ہے. تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں, امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے, آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی. آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی, یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو, وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے, آپ نے وکیل ہائر کیا, کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا, غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو, آپ وسیم ہیں کہ نہیں, میں وسیم تو نہیں ہوں. آپ اس کے ماموں ہو, نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا, وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے, میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا, کیا خیال ہے بھائی. اب آپ گئے وسیم کے پاس, نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا, کس کے چرائے تھے, غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے, یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں, کورٹ کیس کو نکال رہی ہے, بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں نہیں جا رہا, تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بنا, میں جانوں اور کون جانے, وسیم جانے, تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے, تو الا یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو, پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار, کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے, اور ان پہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ فخر کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے, یہ حدیث میں آ گیا. تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو,
دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں. مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر قضا ہوئی, نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں, کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے, پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو, بھولے سے قضا ہو, 4 ہوں یا 4000 ہوں, اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی, 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا, 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں, تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی, چاہے 10 سال ہو 20 سال ہوں, آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے, جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں, اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے, کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے, اس دفعہ ان کی باری ہے, یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے, اور اگلی دفعہ ان کی باری. ینتابونا کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے, فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے, عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ ہے یہاں ہو جاتی ہے, جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. تو اہل حدیث عالم نے فوراً, ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ طنز بہت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ؟ جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا, یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو, بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو میں جو بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی, ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں. پیغمبر کیا کہتے تھے؟ ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, پیغمبروں کی جب آپ جو کنورزیشن ہے نا, جو ان کی بات چیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی, کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں. ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں, ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جو سوال پوچھے گئے، جن کے آپ نے جواب دیے، کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے. جو بھی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا بولو نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت، عزت، دولت، تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں نا، کل جس کے خلاف مرد آباد مرد آباد، آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی، گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چاہیے، بھاڑ میں جائے، تو مرد آباد تھا، تو زندہ آباد تھا. کیونکہ ان کا کوئی ویژن اور ہدف نہیں ہوتا نا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، ویژن نہیں ہوتا. جس آدمی نے دولت کمانی ہے، دولت کمانی ہے، کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا، لوگوں سے گالیاں دے گا، اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا، کتنی تمیز سے بات کرے گا نا، اس سے محبت سے بات کرے گا. کیوں؟ کہے گا بھائی میرا بزنس ہے، میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے، ضائع. تو وہ پالیسیاں کیا کرتا ہے، چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے، دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت تھی، معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اسی لیے بولا جاتا ہے نا. یہ کیا ہو گیا بھائی جان، اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے، جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے، دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا، موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے، طریقہ کار تو چینج ہوا ہے. وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے، سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے طریقہ کار کو کیا کرے، چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے، جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے، جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے، جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ جب کوئی 2 نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، بھئی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس، جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں، میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں میں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع، مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یوں بھی نظر آتا ہے، مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے، میں یوں بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض، نہ میں آسمان و زمینوں کے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی، آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء، کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں، میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں، مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے، تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی. بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں، ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا، تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بھائی میں کیا ہوں، نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو، دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم منی. بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے، تمہیں کیا ہے. کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو، اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا، چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں،
اتنا سا پیر ہوگا, باتیں ایسی کرے گا, وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے, وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے, وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے, وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں, خود ان کے محبوب مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں, لیکن دعوے دیکھو وہ جو پھونکو والا ہے. اور ایک سرکار نہیں, ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ہے, یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ, میں پھونک ماروں گا, وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چاہیے. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخری دن بھی, حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا, نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. نا آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے, آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں, انگلی مبارک, اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے بھائی, اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم, میرے پاس اختیارات نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی, چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کوئی مرید نے خواب دیکھا, پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں, اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پورا نام, جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا, اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی, اس میں گندگی میں سمجھ رہے ہو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں, میری انگلیاں شہد میں, تمہاری انگلیاں گند میں, گوبر میں. تو کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی, اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ, کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدعتی سے. اس بدعتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے, گستاخی ہے. تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلانے گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی, ان کو مل گئی. مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا یہ. اب جی اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے. تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے. انہیں اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگ. اب وہاں جب جا کے یہ بیٹھے نا تو انہوں نے, وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور ڈمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا, اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا. ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے ہیں یار وہ تھی پتہ نہیں کہاں, بھائی کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ. وہ کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی, اب کیا مل نہیں رہی یار, کیا کر رہے یار تو. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں. اب ان کے نا کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں, جو مخالفین تھے نا ان میں, ان کو ہو گیا بھائی یہ اس کی بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نہیں مل نہ جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, تو چھوڑیں گے نہیں اب ہم. ان کو پکا کروا دیا اس پہ. ان کو کیا کروایا, پکا
کروا دی. انہوں نے بولے ان کو پہلے نا مضبوط کرو تاکہ یہ ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب. پھر یہ کہہ رہے پھر مل نہیں رہی. اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل نہیں رہی, لیکن اگر بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ابے ہم تجھے نا ماریں گے, پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, تو دکھا تو صحیح. جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھننا بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے, فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کہہ رہے میں بھاگ گیا وہاں سے, کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا, پٹوں گا. لیکن بہت سارے لوگ نا جو اس پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ. تو یہ نا بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. خیر کہاں بات چل رہی تھی, میں کیا کہہ رہا تھا یار, ابے بات کیا, ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پہلے دن سے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ میرے پاس اختیارات ہیں, میں طاقت اور قوتوں کا مالک. بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علمی کے دور میں, یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث, میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی. فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اصل میں تو موطا امام مالک کی ہے, پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا موطا امام مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئیں, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, غسل کر کے آئے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو دو ظرف کے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ بدگمان ہو جائیں گے ایسے موقع پہ, یار یہ سید الانبیاء ہیں, پیغمبر ہیں, اور غسل کرنا بھول گئے ہیں. بھائی فرض غسل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ آج کوئی پیر یہ کام کر لے, بہت بڑے بزرگ ہیں جی, لنگڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں, گردوں کی پتھری نکال رہے ہیں, اور مسلح پہ آ گئے یاد, ابے یار رات بیگم سے مباشرت ہوئی تھی یا نائٹ فال ہوا تھا, اور جو ہے ابے میں تو غسل ہی بھول گیا ہوں. میں کہتا ہوں مریدین پکڑ کے کوٹ کے بولیں گے تو گنجوں کے سر پہ بال نکال رہا ہے صحیح نا, پتھریاں نکال رہا ہے, اور تجھے اتنے شعور نہیں ہے کہ تو غسل کرنا بھول گیا. یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاہلوں کو جاہل ملتے ہیں, لیکن ایک نمبر لوگوں کو ایک نمبر ملتے ہیں. پیچھے ابو بکر, عمر اور ایسے لوگ تھے صف میں, وہ لوگ تھے, وہ نبی سے بدگمان نہیں ہوئے. یہی نبی کی خوبصورتی ہے بھائی, دعوے میں کلیئرٹی. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا ہم کوئی کیا ہیں؟ ہم ویسے جو ہے نا ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں. ہم تو بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں. پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا, اور انسان بھی انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان. ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ الگ. بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں, روٹی پانی کا محتاج ہوں, مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے, اولاد کی بھی ضرورت ہے. آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, میں غمزدہ ہوتا ہوں, اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں, خوشیاں بھی پہنچتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہے. تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا. جو اس ٹریک سے ہٹا نا اور دعوے شروع کر دیے, میں کچھ الگ ہی چیز آ جاؤں مارکیٹ میں, اور بھائی تو پتہ نہیں, تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا, تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا, کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے. اپنی وفات سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا. میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مروں نا, پتہ چلے کیا ہوا ہے, کوئی دنیا سے گیا ہے. قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے, فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب, یا عبداللہ شاہ غازی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے, عبداللہ شاہ غازی کے قریب بنانا, وہاں عرس ہو, مزہ آئے, وہ پتہ چلے کو بندہ ہے. لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے. ہمارے نبی وفات سے پہلے آپ کو جب یقین ہو گیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے پیغمبروں کو سجدہ گاہ بنایا, قبروں کو, پیغمبروں کی قبروں کو. تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ, ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پہ طواف اور سجدے شروع ہیں. طواف کی جگہ اور سجدے کی جگہ اللہ کا گھر ہے, پیغمبر کا گھر نہیں ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. مکہ میں ہے وہ, مدینہ میں بھی نہیں ہے. آپ چاہتے, آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا, اب وہ کینسل ہو گیا ہے, اب کیا ہے, اب یہاں کرو. صحابہ شروع کر دیتے, نہ. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ. تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں, فوراً شرطا کیا کر دیتا ہے آگے, یہاں ٹھہرنا نہیں ہے, بس سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنی کلیئرٹی بھائی, اتنی دعوے میں سچائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں,
بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آئے, غریب مسکین, آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا, چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ, انت لہ تصدی, ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ, یہ سردار لوگ. اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں, وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی, وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیح کرے گا, میں نے بالکل قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کیا ہے, صحیح کیا ہے بالکل. ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف, صحیح ہے نا, اپنے اگینسٹ جا رہی ہیں آیتیں. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے, ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو. جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی, غریب کو ویلیو نہیں دیتے, ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں, وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو, کہتے ہیں یار یہ غریب ہے, ٹھیک ہے زکوٰۃ صدقہ 50 روپے پکڑ, پتلی گلی سے نکل, ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگائے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگایا. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا, تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا, من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے, اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے, بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک, کچھ جو اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیے ہیں, ہمارا معاشرہ ان حقوق سے عورت کو آہستہ آہستہ محروم کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر ظلم کے پیچھے آخرت پر ایمان نہ ہونے کا جذبہ ہے, کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو اپنے احتساب کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کل عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ایک دن آئے گا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا خدا, بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. آپ جب مکہ جاتے ہیں, مکہ مکرمہ, ہم بھی گئے ہیں, آپ نے وہ قبرستان دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو کبھی جا کے دیکھ لیجئے. وہ جگہ آج بھی سعودی حکومت نے نشان لگایا ہوا اس جگہ پہ, جہاں عرب لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, اور قرآن کہتا ہے جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر ظل وجہہ مسودا, سارا دن ذلت سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ تو عرب کے جاہل تھے, جس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا, بیٹیوں کو سے محبت کرنے کا حکم دیا. لیکن آج کے بھی پڑھے لکھے جاہل ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں. اور یہ تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ نے واقعہ دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا, لیکن ماں کے پیٹ میں تو ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں جو بچیوں کو قتل کر رہی ہیں. اور یہ ریشو دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مائیں کرواتی ہیں, لڑکا ہے تو پیدا ہونے دو, لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے. اور بعض ملکوں میں تو کروڑوں کی تعداد میں یہ قتل ہو چکا, اور ہمارے کنٹری میں بھی شروع ہو گیا. یہ ان بچیوں کا تو کوئی وکیل نہیں ہے. یہ تو پھر بھی ایک بیچاری کی تصویر وائرل ہو گئی, لوگ آنسو بہا رہے ہیں, لوگ اس کے باپ کو ملامت کر رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں. لیکن جو بچیاں ماں کے پیٹ میں دفن کی جا رہی ہیں, ماں کے پیٹ میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے, تو ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا, کیونکہ کیس کون لڑتا, باپ دفن کر رہا ہے نا, باپ مار رہا ہے اس کو, کون کیس لڑے گا اس کے حق میں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کو غافل مت سمجھو اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں, اللہ حساب لے گا پورا پورا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, یہ جو بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں میں ان کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا اور بتاؤں گا, بتا اپنے باپ سے پوچھ کے تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے.
تو جو لوگ ان معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے حق تلفی کر رہے ہیں، عورت کمزور اللہ نے پیدا کی ہے، بسا اوقات وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ہمارے ہاں تو ظالم مرد کیا کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ظالم مرد اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق سے منع کیا ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ لیں، مرنے کے بعد عورت کو وراثت آدھی دی گئی ہے، یہ درست ہے، لیکن اس میں بھی کیا حکمت ہے، اس پہ خرچے، اس پہ ذمہ داریاں بہت تھوڑی ڈالی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 لاکھ روپے وراثت میں ملتا ہے، تو 2 لاکھ میں لڑکے پہ ذمہ داریاں اتنی ڈالی گئی ہیں، وہ 2 لاکھ سارے اس سے خرچ کرائے گئے ہیں، اور بیٹی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا گیا۔ اس کی اولاد کا خرچہ اس کے شوہر پہ، خود اس کا خرچہ اس کے ہسبینڈ پہ، اس کے شوہر پہ، تو اس کو 1 لاکھ روپے دے کے بھی بچایا گیا ہے، اور شوہر کو وراثت میں 2 لاکھ دے کے اس سے خرچ کروائے گئے، تو نتیجے کے لحاظ سے عورت کے پاس بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے حکام کی گہرائی میں جائیں گے تو اسلام نے ہر جگہ عورت کی رعایت کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا، اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر وراثت ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، تو اس میں آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا۔ صبح شام ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی جائیداد ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، میں بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں، بیٹی کو کم دے رہا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا آپ کھانا کھلانے میں آپ نے کبھی یہ فرق کیا کہ بیٹے کو زیادہ روٹیاں کھلا رہے ہیں، بیٹیوں کو کم روٹیاں کھلا رہے ہیں؟ کیا عید بقرعید کے شاپنگ میں آپ نے کبھی فرق کیا کہ لڑکے کے لیے 2 جوڑے خرید رہے ہیں آپ عید پہ اور لڑکی کے لیے 1 خرید رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرتے۔ تو بھائی وہ بھی آپ کی اولاد ہے، تو آپ گفٹ دینے میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی، الا یہ کہ کوئی ترجیح کی وجہ ہو۔ وہ وجہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہو سکتی، وہ وجہ ضرورت ہو سکتی ہے، خدمت ہو سکتی ہے۔ اس کے مسائل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن نارملی آپ کو اولاد میں برابری کرنی پڑے گی۔ اس میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا یہ شریعت کی نظر میں ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ آیا کہ ایک صحابی آئے کہ میں اپنے 2 بچوں کو 2 میں سے 1 کو گفٹ دے رہا ہوں، دوسرے کو نہیں دے رہا، آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف اگر آپ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عمل ظلم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ قرآن میں پوری سورہ نساء ہے، نساء کا مطلب ہی عورتیں، پوری سورت کا نام اللہ نے نساء رکھ دیا، اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس میں عورت کا حق بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہارے لیے عورت کے مال کا وارث بننا جائز نہیں ہے کہ اس کے مال تم زبردستی گھسیٹ لو، ہڑپ کر لو۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے، طلاق دینے کے بعد اسے کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اس خوف سے کہ جو کچھ ہم نے مال دیا ہے یہ سارا مال اپنے ساتھ لے جائے گی۔ قرآن نے جگہ جگہ اس سے روکا، لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم نکاح کرنے سے روکو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم نے جو ان کو گفٹ دیے ہیں یا تمہاری طرف سے جو مال ان کو ملا ہے تم ان کو واپس لے لو، اس نیت سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں کہیں نکاح کرنے سے روکو۔ آج ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ اپنا دیا ہوا مال تو لیتے ہی ہیں، جو وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئی ہے، طلاق کے بعد اس جہیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عدالتوں میں صبح شام کیس چل رہے ہوتے ہیں، لسٹیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، کون سا مال اپنے گھر سے لائی تھی، کون سا شوہر نے دیا ہے۔ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ آپ وہی اس جاہلیت کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اسلام سے پہلے جو عربوں کا ایک رواج تھا۔ آپ تو ایک جو ہے نا کلمہ گو مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ان احکام کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ عرب میں یہ دستور تھا بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی، صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی، چھوٹی سی بچی تھی، نواسی بیٹی کی بیٹی، اس کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا تھا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سید الانبیاء مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرا دی۔ یہ عمل عام طور پہ نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے، اپنے شان مبارک پہ بٹھایا ہے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ آج یہ کیسا نماز کا انداز ہے، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے ہیں تو گرنے کا خطرہ تھا، آپ نے
اپنی نواسی کو اپنے کندھے سے اتارا. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن عجیب در عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے دوبارہ قیام کی طرف گئے ہیں تو اپنی نواسی کو ہاتھ مبارک سے اٹھا کے دوبارہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. پوری 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھائی ہیں. شارحین حیران ہیں, محدثین حیران ہیں کہ بھئی یہ عمل جو نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تو اپنی نواسی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شارحین حدیث یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنا. بیٹی کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو عرب لوگ نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ ایسا پروٹوکول تو بیٹوں کو نہیں دیتے کہ اپنے بچے کو آپ کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھیں, نہیں بلکہ پڑھائیں, آپ امامت کریں. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا, اتنی عزت دی, تاکہ محدثین جب یہ حدیث بیان کریں تو مسلمان کا دل لرز جائے کہ تم بیٹی سے نفرت کر رہے ہو. ادھر سید الانبیاء جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ شان مبارک پہ جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا, مصلی رسول جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا, اور نماز جس سے بڑی مقدس عبادت کوئی ہو نہیں سکتی, اور ایسے مقتدی جس میں ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے مقدس لوگ مقتدی ہیں, اس سے خوبصورت محفل کوئی ہو نہیں سکتی. اس محفل میں 4 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک پر اپنی نواسی کو بٹھا کے نماز کی امامت کرتے ہیں. تو آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھانا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. ہبا گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں, پینلٹی کو نہیں کہتے. اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کر دیتا ہوں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو قرآن بیٹیوں کے لیے بھی گفٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جو چیز تحفہ ہے, خدا کی طرف سے گفٹ ہے, اس گفٹ پہ آپ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیں. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد دیکھیں اگر بیٹی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ کام ان پہ سوٹ شاید کرتا ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن جس کو خدا کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے اللہ سوال پوچھے گا, اس کو تو ایسا سوچتے ہوئے بھی دل کو لرز جانا چاہیے. تو یہ تو بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کیسی عزت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, اپنی بیٹی سے. آخر میں اس لیے کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں نا تو سب سے آخر میں جس سے ملتے ہیں اس کو سب سے زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں آپ. اور حدیث میں آتا ہے جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. کتنی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا بہت خیال کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا, بیٹی کی جہاں پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہے کہ یتیم بچی کی شادی ان کے ولی نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر کہیں کر دی, کسی مالدار صحابی سے. بچی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا کہ تم نے اس کا نکاح یہاں کیوں کیا ہے. ان صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ ان کے والد نے مجھے ولی بنایا تھا, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں نے اس بچی کے رشتے کے لیے وہی سوچا ہے جس ایسے شخص کا ان کے لیے وہی سوچا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ختم کروایا اور اس لڑکی کا نکاح, آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح وہاں کیا جہاں وہ چاہ رہی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ لڑکی کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ درمیان میں ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالیں. کس قدر عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے ہاں یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, بچی جو اچھے شریف گھرانوں میں بچی کی رائے کا خیال ہی نہیں کیا جاتا, اس کی رائے کو اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہاں وہ چرسی ہیروئنچی کو پسند کرے آپ کر دیں, ظاہر ہے وہ ناسمجھ ہے, لیکن
اتنی بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں کہ اس کا کہیں رجحان ہی نہیں اور آپ زبردستی اس کا نکاح کرا رہے ہیں، اس کی مرضی کا بھی خیال کرنا چاہیے اس میں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے معاملے میں جب وہ بیوی کے روپ میں آپ کے نکاح میں آئے تو اس کے ساتھ کیسا معاملے کا حکم دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے بارے میں آپ معاملات دیکھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ آج کتنے دوست کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو گھر کے باہر خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں اور خوب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے۔ گھر میں آتے ہی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، تمیز سے بات ہی نہیں کرتے، اخلاق سے بات ہی نہیں کرتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا میری عورتوں کے بارے میں وصیت کو قبول کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو اچھے طریقے سے۔ اور اس کی قرآن نے یعنی اس کا طریقہ بھی بیان کیا، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری وائف میں یہ خرابی، میری وائف میں یہ خرابی، تو قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو۔ کتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں، بیوی ناپسند تھی اس کو چھوڑ دیا، بعد میں پچھتائے ہیں، دوسری عورت لے کر آئے، پتہ چلا کہ پہلی والی میں جو خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور وہ خامیوں کے باوجود اس کی خوبیاں اس پہ حاوی تھیں۔ قرآن آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، تمہیں اس میں چند باتیں ناپسند ہیں تو عین ممکن ہے اسی ناپسندیدگی میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھ دی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہے تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں نمونہ موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا کیسے اظہار کیا کرتے تھے، جہاں سے برتن میں آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھیں، امی عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں نبی اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ کتنا عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے اگر شوہر اس سے اس طرح سے محبت کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک 40 سالہ بیوہ سے کی ہے جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور وہ بیوہ بھی 2 دفعہ ہو چکی تھی۔ 25 سال میں آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، اور آپ کی زوجہ کی عمر 40 سال ہے اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ عزت کتنی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ اپنی زوجہ کے سامنے وہ معاملہ رکھتے، ان سے مشورہ لیتے۔ جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی زوجہ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے، ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے مجھے۔ کتنی عزت دی، کتنا پروٹوکول دیا۔ باقی معاملات میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کہ میں احرام سے نکل رہا ہوں لیکن لوگ احرام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کی زوجہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں، آپ سر منڈوا کے احرام سے نکل آئیں، جب لوگ یہ عمل دیکھیں گے تو خود احرام سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس کو اس کا حق دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنی زوجہ کو کھلاؤ۔ تمام احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سند کے لحاظ سے بالکل بے غبار ہیں۔ فرمایا آکلھا ما تاکل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اطعمھا ما تطعم، البسھا ما تلبس، اسے وہ پہناؤ جس معیار کا لباس آپ خود پہنتے ہو، اسی معیار کا لباس اسے پہناؤ، جس معیار کا کھانا آپ کھاتے ہو اسی معیار کا کھانا آپ اس کو کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا جسم ہلکا تھا، ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے واپس آ رہے تھے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا حکم دیا، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا امی عائشہ کے ساتھ دوڑ میں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی، میں مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کچھ ٹائم گزرا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھاری ہو گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ اب دوبارہ مقابلہ کرو. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑے. آپ ایک طرف منظر دیکھیں کہ سید الانبیاء، یعنی ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کی ایک معاشرے میں کوئی عزت مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو اپنے گھر والوں کو اتنی عزت دے رہا ہو، ایسی بے تکلفی کا معاملہ کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دوڑ لگائی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں مجھ سے آگے نکل گئے، جیت گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ تلکا بتلکا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو پہلے میں مقابلہ ہارا تھا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حبشیوں کا کھیل دکھایا اور کیسے دیوار پہ کھڑے ہو کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے پر میں سر رکھ کر ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ خود سوچیں کہ ایک نوعمر لڑکی کھیل میں کتنی دلچسپی رکھتی ہوگی، کتنی دیر تک میں نے دیکھا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں نہیں تھکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک کو مجھ سے ہٹایا نہیں. یہ عزت اور یہ مقام عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ اگر تم میرے امتی ہو اور مجھے مانتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میری اسوہ میں تمہارے لیے کوئی سبق ملتا ہے تو اس امت کے امتی بھی پھر ایسے ہی چلیں گے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. یہ تو اور بیٹی کا میں نے بتایا، بیوی کا میں نے بتایا، اب ماں کے کیا حقوق اسلام نے بیان کیے. صحابی آئے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ اخلاق کا مستحق کون ہے. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب دنیا میں کسی سے بات کرتے ہیں تو میٹھے لہجے میں مٹھاس ڈالنی پڑتی ہے. اخلاق کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ میٹھے لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں. تو سب سے زیادہ میٹھی زبان کس سے بات کرتے ہوئے میں استعمال کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دیکھیے صحابی کا مطلب تھا ماں کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کو دوبارہ ریپیٹ فرمایا امک، ماں کے بعد دوسرے نمبر پر بھی اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ماں کے ساتھ ہی. کیسی بلاغت ہے اس کلام میں. پھر ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مطلب؟ وہ صحابی بزبان حال کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ماں کے بعد ماں کا نمبر ہے، لیکن اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، اس کے بعد بھی ماں ہی کا نمبر ہے. کیسی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابوک، اس کے بعد تمہارے والد کا نمبر ہے. کیا مطلب؟ اس کو میں اپنے الفاظ میں اس حدیث کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ جب آپ والدہ سے بات کریں تو اپنے کلام میں 1 چمچ چینی کے بجائے 3 چمچ چینی گھولیں. آپ اتنا میٹھا کریں اپنے کلام کو، اس کے بعد آپ اپنی ماں سے بات کریں. وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں، میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات، فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے. یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت، جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے، لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے، اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر بھائی جماعت قائم کرو، جلدی سے ٹرین میں بیٹھو. اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ اکثر معترضین جو میں فروعی مسائل بیان کرتا ہوں اس پہ جو قرآن و سنت سے میرے خلاف دلائل دیتے ہیں، وہ میرے بیان میں ہی اس کا یا تو جواب ہوتا ہے یا وہ دلیل میرے دعوے کے میں نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ وضاحت کرنی تھی. دوسرا ایک اور مسئلہ
وہ ذہن سے ہی نکل گیا, چلو رہنے دو, ابھی شاید ذہن میں آ جائے تو کیا تھا یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے ذہن میں تھا وہ ہے, چلو پھر بعد میں انشاءاللہ. ہاں یہ جو سود کا مسئلہ ہے, سود کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا نا, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, جس کا کام تھا میڈیکل فیلڈ میں وہ بھی, جو جس کا کام تھا پنکھے ٹھیک کرنا وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی کسی محترم نے سود کے بارے میں کہا کہ سود چاہے خوشی سے ہو یا مجبوری میں ہو, سود کیا ہوتا ہے, سود ہی ہوتا ہے. اپنی خوشی سے بھی کوئی دے تو وہ بھی سود ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خوشی سے قرضے پر رقم بڑھا کر دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے, بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرضہ لیا کرتے تھے واپسی میں کچھ اضافہ کر کے دیا کرتے تھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے, احسان ہے. ہر آدمی جب ٹانگ اڑائے گا نا مختلف یعنی فیلڈ میں, اور یہ پاکستان میں ایسی آزادی ہے, پوری دنیا میں ایسی آزادی کہیں بھی نہیں ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. تو سود کے لیے اصول یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہوں. اگر پابند نہیں ہے اپنی خوشی سے جتنا چاہے دو. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی نہیں ہے, لیبل خوشی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے. جو قرضہ دینے والا وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ایگریمنٹ تو وہ یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور 1 لاکھ ہی لوں گا, لیکن وہ 1 لاکھ روپے دینے کے بعد اسے پتا ہے کہ آپ مجبور ہو, لہذا وہ اس مجبوری سے کچھ فائدے اٹھانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ خوشی خوشی اس کے کام کر رہے ہوتے ہو. یہ خوشی خوشی ہوتی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کیا تو پیسے مانگے گا. اس کی مثال ہمارے ایک جاننے والے, ان کی گاڑی خراب ہو گئی, میکینک کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا شاید 1 لاکھ روپے, تو وہ میکینک ہمیشہ ان کی گاڑی ٹھیک کر دیتا فری پھوکٹ میں. میں نے ان سے کہا یہ خوشی خوشی نہیں کر رہا, اس کو پتا ہے کہ نہیں کروں گا تو پیسے واپس مانگیں گے. تو یہ دیکھنے میں خوشی خوشی ہے, حقیقت میں خوشی خوشی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بھی سود ہی ہے, یہ شبہ ربا ہے, اس میں سود کا شبہ ہے. آپ اس کے پیسے پکڑا دو پھر دیکھو یہ خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اگر ایسا نہ ہو اور واقعی دل کی خوشی سے ہو تو پھر یہ جائز کیا, بلکہ یہ تو ثواب ہے کہ ایک آدمی نے بھائی آپ پر احسان کر کے آپ کو قرضہ دیا, تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس کی خدمت کرو, مجبور ہو کے نہیں. یعنی اخلاقی لحاظ سے خود کو مجبور نہ سمجھو, نہ معاشرے کے لحاظ سے, خوشی خوشی آپ اس کی خدمت کرو. یہ تو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے مسائل علماء سے پوچھا کریں. یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے کہ مفتی صاحب سے پوچھو, بولے کہ بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے بالکل. Thanks for watching.